بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کیا ہے تیری زندگی کے ساتھ خوشیاں ایسے وفا کریں گی جس طرح خوشبوئیں پھولوں کے ساتھ وفا کریں گی۔ اگر تیری ذات کوئی بھی نماز قضا نہ کرے گی، ہر نماز با جماعت ادا کیا کرے گی۔ تیری زندگی کے ساتھ خوشیاں ایسے وفا کریں گی جس طرح خوبصورتیاں پھولوں کے ساتھ وفا کریں گی۔ اگر تیری ذات ذکر اللہ اور ذکر رسول کیا کرے گی، برائی اور بےہودگی کے ساتھ جنگ لڑا کرے گی، وہ زندگی نفرت کے قابل ہوتی ہے، جس طرح گندگی سے بھری ہوئی ندی آسی جو فضول اور بےہودہ باتوں اور کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ اس زندگی میں وفا ضرور ہوگی جس طرح پھول اور خوشبو میں ہوا کرتی ہے، جو محنتی، عبادت گزار اور خدمت گزار ہوا کرتی ہے۔ وہ زندگی چاہے جانے کے قابل ہوتی ہے، جس طرح انمول اور نایاب ہیرے سے بنی ہوئی انگوٹھی آسی جو وقت کی قدر کرتی ہے، تھوڑے وقت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پہ بھروسہ کرنا بھوکے اور پیاسے بھیڑیے پہ بھروسہ کرنے کی مانند ہوگا، جو اچھی عادات اور اچھے اخلاق پہ نہیں بلکہ جسم کی خوبصورتی اور دولت پہ مرتا ہے۔ زندگی کے حالات بدل جائیں گے، جس طرح بہار کی آمد کے بعد گلستان کے حالات بدل جائیں گے۔ جو دل کے اچھے اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، اگر وہ محبوب مل جائیں گے، وہ خوشیوں کو خود سے دور کر بیٹھتا ہے، جبکہ غموں کو اپنے قریب کر بیٹھتا ہے۔ جو عداوت و نفرت کو دل دے بیٹھتا ہے، محبت اور چاہت اور الفت کو خود سے دور کر بیٹھتا ہے۔ خدا کرے تیری ذات اندھی، گونگی اور بہری ہو جائے۔ خدا کرے تیری ذات اندھی، بہری اور گونگی ہو جائے، دوسروں کی برائیاں دیکھنے، سننے اور بیان کرنے کے معاملے میں، تاکہ تیری زندگی بھی اس جنت کی حقدار ہو جائے، تاکہ تیری زندگی بھی اس جنت کی حقدار ہو جائے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اے خدا، مجھ سے وہ ذات ہمیشہ کے لیے محبت کرے جو تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرے، وقت پہ محنت عبادت اور خدمت کرے، وقت پہ محنت عبادت اور خدمت کرے۔ میری زندگی ان گنت خوشیوں کا مرکز بن جائے گی اگر مجھ کو دل و جان سے چاہنے والی مل جائے گی، اگر مجھ کو دل و جان سے چاہنے والی مل جائے گی، جو مجھ سے صرف اور صرف وفا ہی کرنا چاہے گی، دھوکہ کسی بھی صورت نہ دینا چاہے گی، جو مجھ سے صرف اور صرف وفا ہی کرنا چاہے گی، دھوکہ کسی بھی صورت نہ دینا چاہے گی۔ نفرت زندگی سے خوشیاں دور کر دیتی ہے۔ وہ زندگی پاگل نہیں بلکہ پاگلوں کی سردار ہوتی ہے، جو نفرت کو دل میں جگہ دیتی ہے۔ نفرت زندگی سے خوشیاں دور کر دیتی ہے۔ وہ زندگی پاگل نہیں بلکہ پاگلوں کی سردار ہوتی ہے، جو نفرت کو دل میں جگہ دیتی ہے، محبت کو زندگی سے دور کر بیٹھتی ہے۔